کیا آپ جانتے ہیں ظہر کی نماز کے بعد صرف 4 الفاظ ایسے ہیں جو انسان کی پوری زندگی کی قسمت بدل دیتے ہیں؟ ایسے الفاظ جنہیں پڑھ کر غریب امیر بن گئے، مقروض کے قرضے چھوٹ گئے، خالی گھروں میں رزق کی بارش ہو گئی اور بند نصیب کھل گئے۔ سوچے اگر آپ کے سامنے ایسا عمل ہو جو فرشتوں کو آسمان سے آپ کی مدد کے لیے اتار دے، جو آپ کے رزق کے بند دروازے ایک جھٹکے میں کھول دے، تو کیا آپ اسے چھوڑیں گے؟ یہ 4 الفاظ ہیں: یا حیو یا قیوم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا ربنا اور یا رزاقو۔ یہ امتزاج وہ راز ہے جس نے ہزاروں لوگوں کی قسمت بدل دی، اور آج میں آپ کو یہی راز کھولنے جا رہا ہوں۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اگر آپ واقعی میں مشکلوں میں ہیں، پریشانی میں ہیں، بیماری میں ہیں، لاچاری میں ہیں، اگر آپ کو ساری دنیا نے تنہا چھوڑ دیا ہے، تو ظہر کی نماز پڑھ کے آپ نے یا رزاقو، یا حیو یا قیوم اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور یا ربنا کو اپنا ساتھی بنانا ہے۔ صرف ایک بار زندگی میں پڑھ لیں، ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ دوستوں، یاد رکھو، ظہر کی نماز کا وقت وہ لمحہ ہے جب سورج آسمان پر اپنے عروج سے نیچے اترنا شروع کرتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دن کی تھکن، دن کی مصروفیات اور رزق کی بھاگ دوڑ یعنی کہ دوڑ بھاگ اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ اور اسی وقت اگر انسان نماز ظہر ادا کر کے اللہ کے حضور جھک جائے تو زمین و آسمان کے خزانوں کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب فرشتے روزی کے تعین لے کر آسمان سے اترتے ہیں، اور اگر اسی وقت زبان سے یہ 4 کلمات ادا ہو جائیں، یا حیو یا قیوم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا ربنا یا رزاقو، تو سوچے کیسا منظر ہوگا۔ یہ 4 کلمات الگ الگ بھی خزانہ ہیں، اور اکٹھے بھی ہو جائیں تو خزانے پر خزانہ کھلتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں یا حیو یا قیوم، تو مردہ دلوں میں زندگی آتی ہے، برباد تقدیریں روشن ہو جاتی ہیں۔ جب زبان سے نکلتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو دنیا کے بڑے سے بڑا خوف ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ پکارتے ہیں یا ربنا، تو یہ وہ پکار ہے جو سیدھی عرش تک جاتی ہے، اور جب دل سے نکلتا ہے یا رزاقو، تو رزق کے دریا بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر یہ 4 کلمات ظہر کے وقت نماز کے بعد اکٹھے پڑھ لیے جائیں تو یہ ایسے ہیں جیسے 4 قفل ٹوٹ جائیں اور خزانے کے دروازے آپ کے سامنے کھل جائیں۔ ایک تاجر کی کہانی ہے، لاکھوں کا نقصان، کاروبار ختم۔ ایک بزرگ نے کہا، بیٹا نماز ظہر کے بعد بیٹھ کر دل سے یہ 4 کلمات ملا کر پڑھو۔ وہ تاجر کہتا ہے، میں نے صرف چند دن یہ عمل کیا تھا کہ گاہکوں کا تانتا بن گیا۔ آج میرا کاروبار نہ صرف دوبارہ کھڑا ہے بلکہ پہلے سے 10 گنا بڑھ چکا ہے۔ ایک بیوہ عورت بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہ تھا، اس نے ظہر کی نماز کے بعد روتے ہوئے یہی 4 الفاظ پڑھنا شروع کیے۔ اگلے ہی دن ایک رشتہ دار جو برسوں سے منہ موڑ کر بیٹھا تھا، اچانک آیا اور بولا، میں نے خواب میں دیکھا کہ تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، یہ کچھ رقم اور یہ نیا کاروبار تمہارے لیے۔ ایک اور نوجوان جس کی دعائیں سالوں سے رد ہو رہی تھیں، اس نے کہا، ظہر کے بعد میں نے صرف یا حیو یا قیوم، یا ربنا یا رزاقو اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو جوڑ کر پڑھا۔ پہلی ہی رات خواب میں نورانی چہرہ آیا اور کہا، بیٹا تیرے لیے آسمان کے دروازے کھل گئے۔ اگلے دن ایسی نوکری ملی جس کا سوچا بھی نہ تھا۔ تصور کریں، ظہر کی نماز کے بعد آپ بیٹھیں، دل سے کہیں یا حیو یا قیوم، اے زندہ رکھنے والے، اے قائم رکھنے والے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل،
اللہ کافی ہے، بہترین کارساز ہے۔ یا ربنا، اے ہمارے رب، یا رزاقو، اے رزق دینے والے، یہی چار الفاظ ہیں جو زندگی کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتے ہیں۔ یہی چار کلمات ہیں جو رکی ہوئی سانسوں کو امید کا سہارا بنا دیتے ہیں۔ یہی وہ چار کلمات ہیں جنہیں اگر ظہر کے بعد پڑھ لیا جائے تو اللہ کے فرشتے ہاتھوں میں رزق، برکت اور دولت لے کر اترتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو گرمی کی شدت میں ظہر کی نماز ادا کرے، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ اس پر حرام فرما دیتا ہے۔ اب سوچے، جب یہ نماز اتنی بڑی رحمت ہے تو اس کے بعد بیٹھ کر ان چار کلمات کا ورد کیا جائے تو اس کا کتنا انعام ہوگا۔ یہ ایسا ہے جیسے نماز نے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور کلمات نے آپ کو دنیا کی بھوک، فکر اور تنگ دستی سے بچا لیا۔ ایک مزدور کہتا ہے، میں خالی ہاتھ تھا، نہ گھر نہ زمین۔ ایک دن ایک اللہ والے نے کہا، ظہر کے بعد صرف یہ چار الفاظ پڑھ لیا کرو۔ وہ کہتا ہے، آج اللہ کا کرم دیکھو، میرے پاس اپنی زمین ہے، اپنا گھر ہے، اپنی گاڑی ہے، سب انہی کلمات کی برکت ہے۔ ایک نوجوان جو نکاح کا خواہش مند تھا مگر ہاتھ خالی، اس نے ظہر کے بعد ان الفاظ کو اپنا معمول بنا لیا۔ اللہ نے نہ صرف نکاح آسان کر دیا بلکہ اسے ایسا رزق دیا کہ آج وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ دوستو، یہ کوئی عام الفاظ نہیں، یہ تقدیر کے دروازے کھولنے کی چار چابیاں ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے قرض اتر جائیں، آپ کی اولاد کامیاب ہو، آپ کا کاروبار چمکے، آپ کی دعائیں پوری ہوں، تو بس نماز ظہر کے بعد ان کلمات کو اپنی زبان پر سجاؤ، بار بار پڑھو۔ دیکھیں، یا حیو یا قیومو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا ربنا یا رزاقو، یہی وہ راز ہے جو زندگی کو بدل دیتا ہے۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، یہ عمل آپ نے بتائی ہوئی ترتیب سے ظہر کے بعد پڑھنا ہے۔ اس کی ایک خاص ترتیب ہے، جس پر عمل کر لیا تو ساری زندگی بدل جائے گی۔ دوستوں، آئے سب مل کے اللہ کے حضور ہم سب دعا مانگتے ہیں، ہاتھ اٹھائیں، دل کو توڑیں اور ساتھ میں کامنٹس میں آمین ضرور لکھیں، تاکہ یہ دعا صرف آپ تک نہ رہے بلکہ ہزاروں لوگوں کی زبان سے نکلے اور آسمان تک فوراً پہنچے۔ یا اللہ، ظہر کے وقت کا یہ لمحہ وہ گھڑی ہے جب فرشتے زمین پر رزق تقسیم کرنے آتے ہیں۔ یا حیو یا قیوم، ہمیں زندگی کی وہ طاقت دے جو کبھی نہ رکے۔ یا رزاق، ہمارے گھروں میں رزق کی نہ ختم ہونے والی بارش کر۔ یا ربنا، ہمارے قرض معاف کر دے، ہماری مشکلیں آسان کر دے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو ہی ہمیں کافی ہے، تو ہی سب سے بڑا سہارا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اس دعا پر دل سے آمین کہیں اور کومنٹس میں بھی آمین لکھیں، تاکہ ہزاروں کی زبان سے آمین نکلے اور فرشتے آسمان سے یہ دعائیں لے کر آپ کے گھر پہنچیں۔ یاد رکھیں، ایک بیوہ عورت تھی، اس کے بچے بھوکے سوتے، گھر میں کچھ بھی نہ تھا۔ ظہر کی نماز کے بعد وہ صرف یہی چار کلمات پڑھتی، یا حیو یا قیومو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا ربنا یا رزاقو۔ ایک دن اس کے بچے بھوک سے رو رہے تھے، وہ روتی ہوئی یہی پڑھ رہی تھی، اچانک دروازہ کھٹکا، باہر کوئی فرشتہ انسان کی شکل میں کھڑا تھا۔ کہا، بی بی، اللہ نے آپ کے لیے رزق بھیجا ہے، اور تھیلوں کے تھیلے بھر کر اناج اس کے گھر آ گیا۔ ایک اور واقعہ، ایک مزدور جس کی جیب خالی تھی، ظہر کی نماز کے بعد بیٹھ کر یہی چار کلمات روتے ہوئے دہراتا رہا۔ رات کو خواب میں ایک نورانی ہستی آئی اور کہا، بیٹا، کل تجھے وہ ملے گا جو تم نے سوچا بھی نہیں۔ اگلے دن اچانک ایک بڑی کمپنی میں نوکری ملی۔ وہ کہتا ہے، یہ سب یا رزاقو اور یا حیو یا قیومو کے صدقے ہوا۔ ظہر کے وقت کی خاصیت یاد رکھیں، ظہر کا وقت وہ گھڑی ہے جب سورج اپنی تپش کے ساتھ عروج پر ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت انسان کی تھکن کا وقت ہے، لیکن اللہ کے مقرب بندوں کا یہی وقت سب سے بڑی قبولیت کا وقت ہے۔
اسی گھڑی میں اگر دل سے یہ 4 کلمات پڑھے جائیں، یا حیو یا قیومو یا ربنا یا رزاقو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو اللہ تقدیر کی لکیر بدل دیتا ہے۔ دوستو، یہ بات آپ نے کسی کتاب میں نہیں سنی ہوگی، یہ راز ہے جو نسلوں سے اولیاء اور اللہ والے اپنے شاگردوں کو بتاتے تھے۔ آج یہ راز آپ تک پہنچا ہے، اس لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس فیض سے محروم نہ رہیں، اور یاد رکھیں آمین لکھنا مت بھولیں۔ شاید آپ کی وہ ایک آمین کسی دوسرے بھائی یا بہن کی زندگی بدل دے، اور ہو سکتا ہے آپ کی قسمت بھی اسی آمین کے صدقے بدل جائے۔ دوستوں، سوچیں اگر آپ کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آئے جس لمحے آپ کے سارے دروازے کھل جائیں، آپ کے قرض ختم ہو جائیں، آپ کی دعائیں پوری ہو جائیں، اور اللہ فرشتوں کو آپ کے لیے بھیجے، تو کیسا منظر ہوگا۔ یہ وہ لمحہ ہے، ظہر کے وقت کے بعد کا وقت۔ یہی وہ وقت ہے جب فرشتے زمین پر اترتے ہیں، رزق تقسیم کرتے ہیں، دعائیں قبول کی جاتی ہیں، اور انسان کی تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ اگر اس وقت آپ دل سے یہ 4 کلمات پڑھیں، یا حیو یا قیومو حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا ربنا یا رزاقو، تو سمجھ لیں آپ نے خزانے کی وہ چابی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جس کے بعد غربت، قرض اور رکاوٹ آپ کے قریب نہیں آ سکتی۔ جب آپ کہتے ہیں یا حیو یا قیومو، تو آپ اپنے مردہ نصیب کو زندہ کرتے ہیں۔ جب زبان سے نکلتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو آپ کے دل کے خوف اور فکر ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب آپ پکارتے ہیں یا ربنا، تو یہ پکار سیدھی عرش تک پہنچتی ہے، اور جب آپ دہراتے ہیں یا رزاقو، تو فرشتے اپنے ہاتھ میں رزق لے کر آپ کے دروازے پر آتے ہیں۔ یہ چاروں کلمات وہ امتزاج ہیں جو نہ صرف دنیا کے خزانے کھولتے ہیں بلکہ دلوں کے سکون، گھروں کی خوشی اور زندگی کی برکتیں بھی لے آتے ہیں۔ ایک غریب مزدور تھا، اس کے پاس کچھ نہ تھا، ظہر کی نماز کے بعد روتے ہوئے کلمات پڑھا کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے، میں نے روتے ہوئے کہا، یا رزاقو میرے بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ دے دے، یا حیو یا قیوم مجھے قائم کر دے۔ کچھ دن بعد ایک شخص آیا اور کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ نے مجھے تیرے لیے بھیجا ہے۔ اس نے اتنے پیسے دیے کہ اس کی زندگی بدل گئی۔ ایک لڑکی جس کا نکاح رکا ہوا تھا، رشتے آتے مگر بات بننے سے پہلے ٹوٹ جاتی۔ اس نے ظہر کے بعد یہی کلمات پڑھنا شروع کیے۔ چند ہی دنوں میں اللہ نے نہ صرف اچھا رشتہ عطا کیا بلکہ ایسا شوہر ملا جو اس کے لیے جنت کا سکون بن گیا۔ ایک اور تاجر جس کا سب کچھ ڈوب گیا تھا، وہ کہتا ہے، ظہر کے بعد میں نے بار بار کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا ربنا یا رزاقو اور یا حیو یا قیومو۔ میں نے کہا، اے اللہ میرا کوئی سہارا نہیں، بس تو ہی میرا وکیل ہے۔ کچھ ہی دنوں میں ایسا معجزہ ہوا کہ نہ صرف کاروبار کھڑا ہوا بلکہ پہلے سے زیادہ بڑھ گیا۔ یاد رکھیں، ظہر کا وقت وہ گھڑی ہے جب دن کی تھکن سب سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ یہی وقت اللہ کی رحمت کے دروازے کھلنے کا وقت ہے۔ جو اس وقت دعا کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اور اگر اس وقت یہ 4 کلمات پڑھے جائیں، یا حیو یا قیوم حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا ربنا یا رزاقو، تو یہ الفاظ انسان کی زندگی کو غریبی سے امیری اور رنج سے راحت اور ناکامی سے کامیابی کی طرف لے کر آتے ہیں۔ اب آئے ہم سب مل کر دوبارہ دعا کرتے ہیں۔ دوستو، دعا مانگتے ہوئے دل سے آمین کہیں، اور کومنٹس میں بھی آمین لکھتے جائیں تاکہ یہ دعا صرف آپ کی نہ رہے بلکہ ہزاروں زبانوں سے آمین نکلے اور آسمان پر عرش تک پہنچے۔ یا اللہ، جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کے رزق میں برکت دے، یا حیو یا قیومو اس کے مردہ نصیب کو زندہ کر دے، یا رزاقو اس کے گھر میں رزق کی نہ ختم ہونے والی بارش کر دے، یا ربنا اس کی مشکلیں آسان کر دے، اس کے قرض اتار دے، اس کی دعائیں قبول کر لے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہمارا سہارا ہے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، یہ راز
دوستوں بھائی بہنوں، عام نہیں بتایا جاتا وہ کلمات جنہیں پڑھ کر ہزاروں لوگوں کی تقدیریں بدلی ہیں۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس فیض سے محروم نہ رہیں، اور سب سے ضروری کامنٹس میں آمین لکھنا مت بھولیں، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے آپ کی وہ ایک آمین آپ کی یا کسی دوسرے کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ بن جائے۔ دوستو اب آپ نے عمل کو سمجھنا ہے۔ ظہر کی نماز فوراً پڑھ کے آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ نماز ظہر کے بعد فوراً پڑھ لیں، یا پھر ظہر اور عصر کے درمیان کسی وقت بھی، چاہے آج پڑھیں کسی دن بھی پڑھیں، نہ دن کی نہ وقت کی پابندی ہے، چاہے ظہر کے بعد پڑھیں چاہے ظہر اور عصر کے درمیان کسی وقت بھی پڑھیں۔ اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے کسی بھی دن پڑھیں، کسی بھی جگہ پڑھیں، لیکن اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں۔ قرضوں کے لیے، بیماری کے لیے، بے اولادی کے لیے، رشتوں میں بندش کے لیے، ظالم کا ظلم ختم کرنے کے لیے، نفرت کرنے یعنی کہ کوئی آپ سے اگر نفرت کرتا ہے تو اس کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے، روٹھے ہوئے محبوب کو قدموں میں لانے کے لیے، ظالم شوہر ظالم ساس کو تیر کی طرح سیدھا کرنے کے لیے، بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کو دور کرنے کے لیے دنیا کا نمبر 1 وظیفہ ہے، جس سے پڑھنے والا دوستوں بھائیو بہنوں آج تک مایوس نہیں ہوا۔ یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے، یہ بے حد خاص اور بہت ہی پیارا وظیفہ ہے دوستوں۔ اب آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے، اور 3-4 جو وظیفے بتاؤں گا ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنے ہیں۔ ظہر کی نماز کے فوراً بعد یا ظہر اور عصر کے درمیان کسی وقت بھی پڑھنا ہے۔ دوستوں بزرگوں، ظہر کی نماز کے بعد جب انسان دل کی گہرائیوں سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے تو وہ درود دراصل اللہ کے عرش تک روشنی بن کر پہنچتا ہے۔ فرشتے اس روشنی کو لے کر یعنی کہ جاتے ہیں اور بندے کے لیے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے ظہر کے بعد درود شریف پڑھا، سمجھ لے کہ آج کے دن کی تقدیر میں تبدیلی کا پہلا قدم اٹھ گیا۔ اب یہ چاروں اسماء مبارک آپ کی زندگی بدلنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں دوستوں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، وہ بھی بہتر ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، وہ بھی بہتر ہے۔ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، وہ بھی بہتر ہے۔ کوئی بھی درود شریف ایک بار پڑھ سکتے ہیں، اور فوراً سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سامنے آپ کو وظیفہ دکھ رہا ہے یا حیو یا قیوم کا۔ آپ نے پہلے نمبر پر تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ پر یا حیو یا قیوم، جس کا مطلب ہے اے سننے والے، یعنی یا حیو یا قیوم وہ نام ہے جن کے اندر زندگی کا راز چھپا ہے۔ ہر وہ کام جو مرجھا گیا، ہر وہ روزی جو رک گئی، ہر وہ خواب جو ٹوٹ گیا ہو، یہ الفاظ ان کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں۔ یہ الفاظ زمین پر زبان سے نکلتے ہیں لیکن آسمان پر ایسی گونج پیدا کرتے ہیں کہ فرشتے بھی جھوم اٹھتے ہیں۔ جو شخص یا حیو یا قیوم کو دل کی گہرائی سے پکارتا ہے، اس کی زندگی میں ٹھہراؤ نہیں رہتا، برکت ایسے دوڑتی آتی ہے جیسے بارش کے بعد خشک زمین ہریالی سے بھر جاتی ہے۔ یہ نام اللہ کے زندہ رکھنے اور سنبھالنے یعنی کہ سنبھالنے کے خزانے کھولتے ہیں۔ آپ کے کاروبار کا نقصان ہو، دل کی پریشانی ہو یا قسمت کی رکاوٹ ہو، سب کچھ بہہ کر نکل جاتا ہے۔ دوستوں ظہر کے بعد کے اس عمل میں آپ نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کا یہ معجزاتی وظیفہ صرف اور صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ اپنے سیدھے ہاتھ پر یا تسبیح کے دانوں پر 15 بار آپ نے 15 ٹائم آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ جیسے ہی 15 بار پڑھ لے تو وہیں بیٹھے بیٹھے پیارے بھائی اور بہنوں یا ربنا کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی سامنے ہی دکھ رہا ہے۔ یا ربنا ایک ایسی پکار ہے جس میں غلام اپنے آقا کو آواز دیتا ہے۔ یہ صرف ایک الفاظ نہیں، یہ ایک چیخ ہے، ایک فریاد ہے، ایک صدا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے یا ربنا
دوستوں تو آسمان پر عرش ہلنے لگتا ہے، فرشتے دوڑ کر آتے ہیں کہ یہ کون ہے جو اتنے درد کے ساتھ اپنے رب کو پکار رہا ہے۔ اس لفظ میں محتاجی بھی ہے، پیار بھی ہے، رونے کی کیفیت بھی ہے، اور اللہ کو اپنا ماننے کا اعلان بھی، جو انسان یا ربنا پکارتا ہے اس کے لیے خزانے کھلنے لگتے ہیں، ایسی جگہوں سے رزق ملتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو آپ نے دوسرا وظیفہ دوستوں بزرگوں یا ربنا یا ربنا یا ربنا کرتے ہوئے صرف اور صرف آپ نے 15 بار یہ وظیفہ بھی پڑھنا ہے۔ یہ وہ تعداد ہے میرے دوستوں بھائیو بہنوں جس پر عمل کرنا ہے، اور سارے وظیفوں کو ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ پہلا وظیفہ 15 بار پڑھا، دوسرا 15 بار پڑھا، اب تیسرا وظیفہ فوراً آپ نے یا رزاقو کا عمل میں شامل کرنا ہے۔ اب آتے ہیں اصل خزانے کی کنجی پر۔ یا رزاقو وہ نام ہے جس میں اللہ کے رزق کے دروازے چھپے ہیں۔ اے سننے والے، یاد رکھنا دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو رزق دینے والا ہو، سب ہاتھ پھیلانے والے ہیں، اصل دینے والا صرف الرزاق ہے۔ جب بندہ یہ نام پکارتا ہے تو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور اس کے نصیب میں لکھی ہوئی تنگ دستی کو کاٹ کر پھینک دیتے ہیں۔ یا رزاقو پکارنے والے کے لیے وہ راستہ کھولتے ہیں جن کا اس نے کبھی خواب بھی نہ دیکھا ہوتا۔ یہ نام خالی جیبوں کو بھرتا ہے، خالی گھروں کو روشن کرتا ہے، اور دل کی کالی کیفیت کو بھی خوشی سے بھر دیتا ہے۔ اس عمل کا تیسرا وظیفہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو کرتے ہوئے آپ نے دوستوں صرف 21 بار 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ اور اب وہ کلمہ جو ایمان کو آگ لگا دیتا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، صرف لفظ نہیں، یہ اعلان ہے کہ اب ہمیں کسی پر بھروسہ نہیں، صرف اللہ کافی ہے۔ یہ کلمہ جب نکلتا ہے تو انسان کے گرد مضبوط دیوار کھڑی ہو جاتی ہے۔ دشمن ہو یا غربت، بیماری ہو یا قرض، سب ریت کی دیوار کی طرح گر جاتے ہیں۔ یہ جملہ نبیوں نے پڑھا، صحابہ نے پڑھا، اور جب پڑھا تو ان کے لیے زمین و آسمان کے خزانے کھل گئے۔ اب سنو، اگر یہ چاروں اسماء مبارک مل جائیں تو کیسی دنیا بنتی ہے۔ ظہر کے بعد درود شریف سے روشنی کا دروازہ کھل گیا، پھر یا حیو یا قیوم نے زندگی میں تازگی بھر دی، پھر یا ربنا نے فریاد کو عرش تک پہنچا دیا، یا رزاقو نے غیب کے خزانوں کو فوراً سے کھول دیا، اور آخر میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل نے سب دروازے بند کر کے صرف ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا، اللہ کا۔ جب یہ چاروں طاقتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر دنیا کے خزانے آپ کے قدموں میں بچھنے لگتے ہیں۔ قرض ہو یا بھوک، غربت ہو یا بے برکتی، سب ختم، اور ان کی جگہ آتی ہے ایسی برکت کہ انسان حیران رہ جائے۔ دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، چاروں وظیفے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، آخری وظیفے کی تعداد بھی سن لیں۔ آپ نے آخری وظیفہ اس عمل میں صرف اور صرف دوستوں بھائیوں بہنوں 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 ٹائم آخری وظیفہ پڑھ لیں۔ تو اب آپ نے آخر میں جو میں آپ کو بڑا اہم پوائنٹ، بڑی اہم چیز بتاؤں گا، کوشش کرنا اس پر لازمی عمل کریں۔ دیکھیں 11 بار جیسے ہی آپ نے آخری وظیفہ پڑھ لیا تو پھر پہلے تو فوراً وہی درود شریف پڑھ لیں جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب اللہ پاک سے آپ نے خوب ساری دعائیں مانگنی ہے، اور ایک گلاس پانی پر آپ نے فوراً دم کر دینا ہے، اور اس میں سے کچھ پانی پی کر باقی پانی کسی کولر مٹکے میں یا کہیں بھی جہاں اور پانی پڑا ہو اس میں ملا دیں۔ اب اس پانی کو آپ ظہر کے بعد کے پڑھنے والے عمل کا پانی، یہ پانی آپ کئی دن تک استعمال کر سکتے ہیں، گھر میں یا کاروباری جگہ پر بھی چھڑک سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے اتنے نتائج ملیں گے بہتر کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ بیماروں کو پلائیں، ظالموں کو پلائیں، نفرت کرنے والوں کو پلائیں، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے اس کو پلائیں، جو اچھے رشتے چاہتا ہے اس کو پلائیں، جس کی جو حاجت ہوگی، جو مراد ہوگی اس پانی کو پیتے ہی پوری ہو جائے گی۔ اس ویڈیو کو اپنے ان بہنوں کے بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں جو غریب ہیں، بیمار ہیں، لاچار ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ نے
لائک ضرور کرنا ہے کیونکہ بڑی محنت سے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے. شیئر کریں, لائک کریں, کامنٹ سیکشن میں آمین لکھیں کیونکہ بار بار دعائیں کروائی گئی ہیں. کیا پتہ کسی ایک آمین سے سب کے بیڑے پار ہو جائیں. میرے دوستوں, بھائیو بہنوں, چینل کو, اردو اسلامک سیریز کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ آل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تو آپ کو روزانہ میری ویڈیوز جیسے ہی اپلوڈ ہو فوراً مل جائے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ خوش رکھے, آباد رکھے. دوستوں پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.